Who is on the list جی؟ کون ہے؟ چھچر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو بات کریں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سر تھینک یو ویری مچ جی، بڑی مہربانی سر۔ چیئر کی اجازت کے ساتھ میرا ٹاپک جو اس وقت کرنٹ چل رہا ہے پری بجٹ وہ نہیں ہے۔ نہیں تو پھر آپ بیچ میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ میری ایک ریکویسٹ ہے، نہیں دیکھیں نا، آپ کے پاس آپ چھچر صاحب آپ اتنی بار اصرار کر کے مجھ سے فورم، اب جلدی سے کہیں کیا کہنا ہے، مجھے مناسب نہیں لگتا لیکن جلدی سے کہیں۔ میں سر میں ویٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے آپ تو پھر آپ ویٹ کر لیں، اگر آپ ویٹ کرنے کو تیار ہے تو پھر اتنے ایجیٹیٹ کیوں کر رہے ہیں آپ ہر منٹ کے بعد ایسے کر دیتے ہیں، مجھے بڑا غیر مناسب لگتا ہے۔ آپ بہت ہی معزز رکن ہیں، آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے، کیا بات ہے؟ جی بڑی مہربانی سر، گزارش یہ ہے کہ کچھ ماہ قبل اس آنریبل ہاؤس میں میرے ساتھ ساتھ بے شمار ہمارے معززین ایم پی ایز نے ایک پبلک جو انتہائی امپورٹنٹ ایشو تھا، ایک عام کامن آدمی کے متعلق وہ یہاں پہ ریز کیا۔ ایشو یہ تھا کہ بلدیہ کی زمینوں پہ زمین الاٹ ہوئی، اس پہ عام لوگوں نے اپنی گرہ سے پیسے لگا کے دکانیں کنسٹرکٹ کی، اس مارکیٹ کو آباد کیا۔ اس وقت سے لے کے آج سے 1 سال قبل تک اس کا کرایہ تھا 2200 روپے۔ بدقسمتی سے ایک پالیسی ایسی لانچ کی گئی جس میں گورنمنٹ نے اور بورڈ آف ریونیو نے یہ فیصلہ کیا کہ بھی ریونیو اکٹھا کرنا ہے اور اکٹھا بھی انہی دکانداروں سے کرنا ہے۔ سر وہی کرایہ 2,000 سے بڑھ کے 14,000 ہو گیا۔ آپ لاسٹ ٹائم میں نے ریکویسٹ کی، آپ چیئر پہ موجود نہیں تھے، کہ میرے بالکل ہمسائے میں وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی کبھی نہیں ترقی کر سکتی، چل سکتی جہاں پہ ایک قانون کے 2 استعمال ہوں۔ سر غریب دکاندار کا کرایہ ایک قانون کے تحت ہم نے بڑھا کے 2,000 سے 14,000 20,000 کر دیا۔ میرے ہمسائے میں یہاں پہ بالکل ساتھ ایک جم خانہ کلب ہے جو جسٹ اشرافیہ میاں صاحب آپ میری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ سر میری عرض سن لیں، آپ جم خانہ کدھر لے ہیں؟ جم خانہ سے نمٹ لیتے ہیں، سر میری عرض اس کے نبڑنے کا علاج میں لے کے آیا ہوں۔ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ 2 دن پہلے اس آنریبل ہاؤس میں 2 کویسچنز پٹ کیے۔ میں اس ہاؤس میں بطور پرائیویٹ ممبر ایک بل لے کر رہا ہوں جس میں میں نے اس ہاؤس کے سامنے ریکویسٹ کی ہے کہ 117 ایکڑ زمین جو کہ 5,000 روپے سالانہ کرائے پہ ہے، 400 کچھ روپے 1 ایکڑ کا کرایہ بنتا ہے، 2,000-2,500 سے اٹھا کے 20,000 کرایہ، ایک قانون کے 2 استعمال نہیں ہو سکتے۔ میں صرف آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس پرائیویٹ ممبر کے بل کو آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس کو وہ جو 10 دن کا ٹائم ہے اس کو کنڈوم کرتے ہوئے مجھے اجازت دی جائے، میں آج فلور آف دی ہاؤس اس کو لے کروں۔ سر میری یہ ہمبل سبمیشن ہے، اور یہ اختیار کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے، آئین پاکستان نے، اور ویسے بطور مسلمان میرا ایمان ہے کہ قانون ایک کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ مجھے تھوڑی پوسٹ بجٹ سر آنریبل اسپیکر صرف 1 منٹ، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک یہ مجھے کامن اپنا آدمی، بل تو بھیجے، میں پڑھ تو لوں ہے کیا اس میں آپ نے کون سی وہ پٹاری میں ڈال چھپایا ہے؟ کسی کے جگہ پہ somebody to take it please لے۔ اس میں آپ کیا آپ جمخانہ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کر دیں؟ سر نہیں بالکل بند نہیں کر دیں۔ اس میں نے میرے ساتھ ملک احمد سعید صاحب، امجد علی جاوید صاحب اور احمد احسن صاحب ہم نے مل کے یہ دیا ہے۔ ہماری ہاؤس کے سامنے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ 117 ایکڑ زمین ہے سر، جو 17 ایکڑ ہے اس کا کرایہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اس کے مطابق جم خانہ سے وصول کیا جائے، اور جو باقی 100 ایکڑ زمین ہے اس میں عام آدمی کے لیے، مڈل کلاس کے لیے
ایک پارک بنایا جائے, وہاں پہ یوتھ کو انگیج کیا جائے, انوائرمنٹ کے حساب سے وہاں پہ بہترین سینٹر کریٹ کیا جائے, تاکہ سر یہ دیکھیں اس میں ایلیٹ کے خلاف نہیں ہوں سر, لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ غریب آدمی کو پھندوں میں ڈالیں, اس کو اس طرح ڈیل کریں کہ یہ اس ملک کا شہری نہیں ہے. اور 5 سر یہ آپ میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دی عام شہری پارک, یہ آپ یہ ایکٹ بنانا چاہ رہے ہیں. آپ اس ایکٹ کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بطور پرائیویٹ ممبر یہ آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ یہ بل ہاؤس میں موو کر سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ ہے, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں میں آنریبل چیئر کو صرف 2 منٹ میں ڈیفائن کر دوں گا. سر جب دکانوں والا ایشو ہوا, اس آنریبل چیئر کی طرف سے ایک ڈائریکشن پاس ہوئی کہ ایک کمیٹی جب تک اس معاملے کو دیکھ رہی ہے ان شاپس کی آکشن نہیں ہوگی. اس کے باوجود آکشنز کر دی گئیں. پھر اس کے بعد امجد علی جاوید صاحب نے ایک تحریک التوا کار کے تھرو سر یہاں پہ یہ اس کو پوائنٹیشن کی کہ سر جم خانہ کی زمین کا کرایہ یہ ہے, اس پہ ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی کے چیئرمین کی ٹوٹل رداد ہم نے سنی. سر اگر یہ باز نہیں آتے اور اشرافیہ اور ان کا ٹولہ یہ حرکت کرتا ہے تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور رول آف پروسیجر مجھے ایک اختیار دیتے ہیں کہ میں بطور ممبر صوبائی اسمبلی اور میرے سارے بھائی اپنے اختیار کو استعمال کرنے کے لیے ایلیٹ سے وہ چھین کے عام بندے کے لیے اس کا استعمال میں لے کے آئیں. اس لیے ہم سر آنریبل سر یہ لے کے آئیں. میاں صاحب میں ایک اسٹوڈنٹ آف لا ہوں اور میں نہیں سمجھتا کوئی ووٹنگ کا پروسیجر نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو معزز ایم پی ایز یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ ابھی کسی کو کھڑا کر لیں, سارا ہاؤس اس بات پہ انشاءاللہ العزیز کھڑا ہوگا. سر نہیں میاں صاحب, میں آئی کین فیل دا سینس آف دا ہاؤس. میری درخواست ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن لابیز میں گئے ہیں, ان کو کائنڈلی بلوا لیں گے. میں نے کچھ ضروری بات کرنی ہے جو سی پی اے کانفرنس سے ریلیٹڈ ہے, تو ان کی موجودگی میں ہو جائے ذرا. میاں صاحب یہ دیکھیں, یہ درست ہے کہ آپ کو آئین پاکستان نے آپ کی جو لیجسلیشن ہے وہ پرائیویٹ ممبر کی ایک بڑی ہی ایک حرمت والی ایک آپ کی اس ہاؤس میں ایک آپ کا رائٹ ہے, اس کی بڑی ایک اپنی افادیت ہے, اور وہ آپ کا حق میں ڈینائی نہیں کر سکتا. دس اسمبلی سیکریٹریٹ is bound to take the law which you propose as a private member day. آپ جب وہ قانون اسمبلی سیکریٹریٹ کو سبمٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ لازمی طور پہ ٹیک اپ ہونا ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے. اینڈ ایز لانگ ایز آئی سٹ آن دس چیئر, پرائیویٹ ممبرز رائٹ از ڈیفینڈیڈ مور دین اینی تھنگ ایلس ان دس ہاؤس. یہ تو آپ بالکل اپنے اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. اب آپ کا یہ حق تو تسلیم ہے اور مسلمہ ہے. اب آپ نے جو ایکٹ جو آپ لے کر آئے ہیں عام شہری پارک بل, یہ بل کی صورت میں آپ نے موو کیے. اب اس کے ساتھ کیونکہ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ ہے, اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یا تو میں اس پروسیڈنگ کا خود پارٹ نہ رہا ہوتا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. اب میں نے کوشش کی کہ میں دیکھوں کہ کیا یہ فیصلہ کابینہ کا فیصلہ ہے, تو مجھے ڈیٹیلز ملی کہ یہ کابینہ کا فیصلہ نہیں ہے. پھر میں نے کہا میں یہ دیکھوں کہ ٹوٹل ریسیٹ آف دیٹ ریونیو کتنا ہے, جس کے ساتھ جو میرے پاس لسٹ آئی, اور میرا انٹرسٹ کیا تھا, میرا کانسٹیٹوینسی بیسڈ انٹرسٹ تھا. کوٹ رادھا کشن اس میں شامل ہے, اس کی ٹاؤن کے جو شاپس ہیں, اس کی جو انجمن تاجران ہے میرے پاس آئی, ان کا کرایہ 2500 گنا بڑھایا گیا. یعنی جو ایک 50 فٹ کی دکان کا کرایہ تھا وہ کم از کم بڑھا کر کوئی اس کو 50,000 روپے کر دیا گیا, جو پہلے 10,000 یا 12,000 روپے تھا. اب وہ شاپ ڈیولپ بھی انہوں نے کی, اب وہ شاپ جو ہے اس کی کمرشل ویلیو بھی کریٹ انہوں نے کی, جہاں پر اس کو ایک ابینڈنڈ آفیشیل جگہ سے, جب اس کی بالکل کوئی کمرشل ویلیو نہیں تھی,
اس کو ایک مارکیٹ میں کنورٹ کیا, ایک سینٹیمنٹ کریٹ کیا, ایک مارکیٹ پلیس کریٹ کیا. دے انویسٹ دیر مور دین 40-50 ایئرز آن دیٹ. اب یکا یک حکومت کا یہ خیال ہو کہ وہ دکانیں کرایہ بڑھ جائے, تو یہ فیصلہ یا تو کابینہ کرتی. اب یہ کابینہ کا فیصلہ ہمارے پاس نہیں آیا. منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز یہاں موجود ہیں. میاں صاحب, یہ جو دکانوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے, جس میں میرا شہر بھی شامل ہے, اور آئی ول جیلسلی گارڈ اٹ, وہ بندے میری کانسٹیٹوینسی کے ہیں, اینڈ آئی ایم باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ مائی کانسٹیٹوینٹس رائٹ مور دین اینی تھنگ ایلس. ان کے وہ جو کرائے نامے تھے وہ ایک لیگل ڈاکومنٹ تھا. ہم یہ سمجھنے سے آج تک قاصر ہیں کہ اگر ان کا وہ لیگل ڈاکومنٹ could be thrown into the dustbin جن کے کانٹریکٹس تھے, اور ان کو یونیلیٹرلی بورڈ آف ریونیو یہ حکم جاری کر دے, اور کہاں کہاں جاری کرے, کوٹ رادھا کشن, کھڑیاں, دیپال پور, بصیر پور, عارف والا, ٹوبا ٹیک سنگھ, کمالیہ, پیرمل, یو کیپ آن کاؤنٹنگ. آپ کے جتنے شہر ہیں اس میں جہاں کہیں پر بھی وہ دکانیں جو کسی ایک معاہدے کے تحت ان کے پاس تھیں, یونیلیٹرلی, اینڈ وی ور انڈر دی امپریشن کہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے. جب ہم نے ڈگ آؤٹ کیا تو کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہے. اب جب وہ کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہے تو بطور گورنمنٹ ہو کین ایکسرسائز دس رائٹ؟ ہماری نظر میں تو گورنمنٹ صرف کیبنٹ ہے, اور جب یہ کیبنٹ کا فیصلہ نہیں ہے, سو ہو میڈ دیٹ آرڈر؟ نمبر 1. نمبر 2, ان سارے شہروں کی ساری دکانوں کی کرائے کی بڑھوتی ایک طرف, اور جمخانہ کلب کی کمرشل ریٹ پہ ایکچوئل پرائس کے مطابق کرایہ لینا, یہ قیمت اس سے کم از کم 50 مرتبہ زیادہ ہے. I fail to understand. اب یہ دیکھیں ذرا, یہ میں آپ کے سامنے ایک ہوش ربا داستان رکھنے لگا ہوں. میاں صاحب یہ بل لے کر آئے ہیں, میں اس کی ایک علیحدہ صورت ہے, وی ول سی ٹو اٹ. آبویسلی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عام شہری پارک بل, اس پہ جو معزز اراکین کے دستخط ہیں ان میں چودھری افتخار حسین چھچھر ہیں, ملک احمد سعید خان ہیں, امجد علی جاوید ہیں, احمد اقبال صاحب ہیں, اور اس میں دیر آر 3 ادر نیمز. یہ ان کی طرف سے مووڈ بل ہے. لیکن یہ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ دوں, 2 of you cabinet members are sitting here, ذرا پلیز اس پہ غور کریں جا کے. میں نے ورڈ پلیز پہ سٹریس کیا ہے. میرے لیے اس چیز کی اہمیت اس لیے ہے کہ میں ایک پولیٹیکل آدمی ہوں, اور مجھے اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کا اندازہ ہے. میاں صاحب, آپ کا فلوری کلچر کا ڈپارٹمنٹ جس کی 184 ایکڑ زمین ہے, اٹ از ابینڈنڈ ٹوڈے, اور اس کو متروک کرنے میں ایک پرائیویٹ کلب کس اتھارٹی کے تحت, وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت ایگریکلچر لینڈ کی زمین بھی ان کو دے دیتے ہیں بغیر کرائے کے, کوئی کرایہ نہیں ہے. 1070 کنال زمین آپ ان کو دے دیتے ہیں 50 روپے کرائے پہ. بلال صاحب آپ سن رہے ہیں, 50 روپیہ ایک کنال کا کرایہ سال کا. ستم ظریفی یہ ہے کہ وہ 50 روپے بھی نہیں دے رہے, دے ڈونٹ کیئر فار اٹ. اور اس سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ مجھے اس پروسیڈنگ پہ یہ بات ریپیٹ کرتے ہوئے اٹ از بین 4th ٹائم, اور نئے قوانین کے تحت آپ کے علم میں ہیں, آپ دونوں اصحاب اور سینئر موسٹ ممبر جناب منشاء اللہ بٹ صاحب تشریف فرمائیں, رانا ارشد صاحب بھی اس کابینہ کے رکن تھے. 2008 میں آپ کی گورنمنٹ نے ڈسپوزل آف اسٹیٹ لینڈ کے لیے پرائیویٹائزیشن کمیٹیز کا قیام کیا. اس میں یہ طے پایا کہ کوئی زمین کمرشل ویلیو کے نیچے, رینٹل ویلیو پہ کسی کے پاس نہیں رہے گی, اینڈ آل اسٹیٹ لینڈز ول بی ڈسپوزڈ آف. کسانوں سے زمینیں لی گئیں, جو لوگ ان کو ڈیولپ کر کے 70 سال سے وہاں سے گندم اگا رہے تھے, چھوٹے کاشتکار, ان سے زمینیں سنیچ کی گئیں, وہ بیچی گئیں, پرائیویٹائزیشن کمیٹیاں بنائی گئیں.
یہ ایک آپ کا دفتر تھا ایجرٹن روڈ پہ، چوہان صاحب اس میں بیٹھتے تھے، اور پرائیویٹائزیشن ایکٹ کے تحت ڈسپوزل آف اسٹیٹ لینڈ کیا گیا، ساتھ یہ طے کیا گیا کہ یہ کس طرح سے ہوگا۔ پہلا کرائیٹیریا یہ ڈپٹی کمشنر مجھے رپورٹ میں لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ انڈر دیٹ ایکٹ کوئی زمین گورنمنٹ کی اس کی کمرشل ویلیو کی 10% پہ رینٹل ویلیو ہوگی۔